میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کملی والے کا رتبہ بڑا ہے، عرش ہو یا کہ ہو عرش اعظم، ہر جگہ ان کا جھنڈا گڑا ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پوری دنیا میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ایسے میں تمام مساجد میں تراویح کی نماز ادا ہو رہی ہے۔ آئیے ہمارے بیچ ائمہ ہیں، آل رسول ہیں، ان سے پوچھا جائے کس طرح سے آج معاشرے میں تراویح کو لے کے الگ الگ باتیں آ رہی ہیں کہ لوگ جو ہے کہیں پہ 6 دن کی تراویح، کہیں 5 دن کی تراویح، کہیں 10 روزہ تراویح، کہیں 15 روزہ تراویح پڑھا رہے ہیں۔ تو ایسے میں کہاں تک، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حروف کی ادائیگی یا جو نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ سن نہیں پا رہے ہیں۔ تو آئیے پورا معاملہ جانا جائے۔ آل رسول بھی ہیں، ان سے کہ آخر اس میں آپ کی کیا جو ہے پرتکریا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ، آپ سب کو بہت مبارکباد اس مہینے کی۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور جو ابھی آپ نے سوال قائم کیا ہے، بہت ہی اہم سوال ہے، بہت ہی ضروری سوال تھا یہ، اور جس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اور جب قرآن کا حکم آ چکا ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو، سمجھ کر کے پڑھو، تو اب ہمیں، اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم قرآن کی بات کو نکار رہے ہیں۔ سیدھے سیدھے یہ مطلب نکلتا ہے۔ تو جو لوگ بھی اس طریقے سے قرآن کو پڑھتے ہیں کہ جن کا پڑھنا سمجھ میں نہیں آتا ہے، جن کے پڑھنا سننے میں نہیں آتا ہے، ان کا قرآن کو پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں ہی برابر ہے۔ اگر قرآن کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ سننے والے کو سمجھ میں وہ آیت آئے کہ وہ پڑھا جا رہا ہے، اور قرآن کو پڑھ کر کے اس طریقے سے، جس طریقے سے جو آج رائج ہو رہا ہے، لیکن بحمدہ تعالیٰ ایک چیز اور بھی ہے کہ کافی بیداری پیدا ہو چکی ہے۔ آج جن مسجدوں میں 5 سپارے اور 6 سپارے پڑھائے جا رہے تھے، آج وہاں 2 سپارے اور 1.5 سپارے پڑھائے جا رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ بیداری پیدا ہو رہی ہے، اور اس میں آپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا سہیوگ ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں نے اس بیداری کو پیدا کرنے میں کوشاں ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے، اور میں یہ بات سوچتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے اس بیداری کو جاری رکھا گیا تو کل انشاءاللہ تعالی ہر مسجد میں 1.5 سپارہ اور 1 پارہ جو ہے وہ تراویح سنائی جائے گی۔ اور یہی جو قرآن کا حکم ہے، اس قرآن کے حکم کو ماننا چاہیے، اور یہی میری رائے ہے اور یہی میرا مشورہ ہے۔ حضور، ماہ رمضان کا مقدس مہینہ، اس مہینے کی کچھ فضیلتیں بتا دیں۔ دیکھیے، رمضان شریف کا جو مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں اس طریقے سے نازل فرماتا ہے کہ جو اس مہینے میں، ایک مہینے میں جو برکتیں اور رحمتیں آسمان سے اترتی ہیں، وہ پورے 11 مہینے تک نہیں اترتی ہیں، اور جو اجر اللہ اس مہینے میں عطا فرماتا ہے وہ پورے سال نہیں عطا فرماتا ہے۔ جو اس مہینے میں ایک روزہ قضا کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر کے، تو پورے سال وہ روزہ رکھے تو اس ایک مہینے کے ایک روزے کے برابر اس کا روزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس مہینے میں قرآن میں آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور ہم نے قرآن کو اسی مہینے میں پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگ ہدایت پا جائیں، راہ راست پہ آ جائیں، گمراہی سے دور ہو جائیں، اور اللہ کی جانب متوجہ ہو جائیں، اللہ سے قرب حاصل کرے، رسول اللہ کی محبت ان کے دلوں میں جاگ جائے۔ اس لیے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن ایک مکمل نظام حیات ہے، قرآن مکمل ایک ہدایت ہے۔ جو خالی قرآن کا پڑھنا ہی ثواب نہیں ہے، خالی قرآن کا سننا ہی ثواب نہیں ہے، خالی قرآن کا دیکھنا ہی ثواب نہیں ہے، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا اس کا 4 گنا نہیں 100 گنا زیادہ ثواب ہے۔ اور قرآن حکیم بھی ہے،
قرآن کی ایک آیت کریمہ اگر یقین کی طور سے اگر کسی کے اوپر سورہ فاتحہ خالی پانی پر دم کر کے یقین کے طور پہ دے دیجئے تو انشاءاللہ تعالی اگر کینسر جیسا بھی مرض ہوگا تو اللہ شفا عطا فرمائے گا. بس یقین آپ کا ہونا چاہیے کہ میرا رب اس بات کا جو ہے وہ وعدہ کر چکا ہے کہ یہ قرآن الحکیم ہے. یہ اگر تم یقین کے ساتھ میں صرف سورہ فاتحہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے تم دم کر دو گے تو بیمار جو ہے وہ شفایاب ہوتے نظر آئیں گے. حضرات آپ یہ سمجھ لیں کہ کل یہ قرآن کل آپ کے لیے گواہی دے گا، بروز قیامت گواہی دے گا کہ آپ کی بخشش کا یہ ساماں ہوگا، آپ کا سرمایہ ہوگا. ایک ایک قرآن کے ایک ایک لفظ کے بدلے اللہ تعالیٰ ایسے تو 10 نیکیاں دیتا ہے، ایسے تو 10 نیکیاں دیتا ہے. رمضان شریف میں 70 گنا ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ عطا کرتا ہے تو آپ کی پڑھنے کی وہ ادا کو دیکھتا ہے کہ کس محبت سے آپ نے قرآن پڑھا ہے. اب 70 کی جگہ 100 گنا ہو گیا اور محبت سے پڑھا ہے تو 100 گنا سے 200 گنا ہو گیا اور محبت سے پڑھا ہے تو 200 کے گنا سے 1000 گنا نہیں 1,00,000 گنا اللہ عطا فرما سکتا ہے. کیونکہ اللہ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ ساری طاقتوں کا سارے بادشاہیت اسی کے پاس ہے. ارے وہ جب عطا کرتا ہے تو وہ کتنا عطا کرے گا، اتنا چاہتا ہے. بار بار آپ کی طرف یہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان لوٹ آ میرے بندے، میں نے تجھے خلق کیا ہے. اے انسان لوٹ آ میری طرف، تیرا رب بہت کریم ہے، بڑا رحیم ہے. تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو کچھ نہیں کہا جائے گا تجھ سے، تو لوٹ آ میری طرف. صرف ایک بار ایک آنسو گرا کر کے اپنی توبہ کر لے. میں نے توبہ کا دروازہ